جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران. ایک شوق میں تیری طرف اڑتا ہے جسم انصری، مل سکے اے کاش مجھ کو طاقت پرواز بھی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جلیلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. مورخہ 29 اور 30 اپریل کی درمیانی شب کو جو مناظرہ منعقد ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا. اس مناظرے میں بالخصوص دیوبندی حضرات کو جس قدر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، آپ دیوبندیوں کی طرف سے مختلف قسم کے بیانات آ رہے ہیں اور اس کے اوپر بریلوی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی اپنا دفاع نہیں کر سکے، وہابی بھی یہ بیان دے رہے ہیں، شیعہ بھی یہ بیان دے رہے ہیں، علمی کتابی لوگ بھی یہ بیان دے رہے ہیں کہ دیوبندی حضرات اپنے اکابرین کے دفاع نہیں کر سکے، بلکہ انہوں نے اپنے اکابرین کی تحریرات کو پس پش ڈال دی اور یہ کہہ دیا ہمارے لیے یہ حجت نہیں ہے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. اور بالعموم جو ایک ہوائی جسے کہتے ہیں فتویٰ لگانا، وہ یہ کہہ دیا کہ جو اس طرح کی عبارات لکھے یا عقیدہ بنائے یا ایسی کو بات کرے تو وہ نہ صرف کافر ہے بلکہ مرتد ہے اور دار اسلام سے خارج ہے. اس طرح کی باتیں بیان کی ہیں. اب ان کی طرف سے فیس بک پہ جو ہے وہ ایک پوسٹ لگائی گئی ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس پوسٹ میں ان لوگوں نے اپنی شکست لکھ کر تسلیم کی ہے کہ ہم ہار چکے ہیں، اب ان سے مناظرہ کسی قسم کا نہیں ہوگا، نہ کوئی مبالغہ کی بات کی جائے گی. اور کس بندے کا نام لکھا گیا اور عام عوام کو کیا تاثر دیا گیا ہے وہ دوستو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے پوسٹ. اس میں لکھا ہے قادیانیوں کو علماء اسلام کے ہاتھوں شکست. اب یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو لندن میں جو مناظرہ ہوا ہے اس کی طرف یہ بات جو ہے وہ کی گئی ہے. اب لکھا ہے نیچے علماء اسلام نے مرزا صاحب قادیانی علیہ السلام آگے ان نے بدتمیزی اور بد زبانی کی ہے حسب عادت، تو اس لیے میں نے وہ لفظ جملہ کاٹ دیا ہے. لکھا ہے جی کا ایسا ثابت کر دیا کہ انصاف پسند کے لیے تو کافی ہی ہے، مرزائی ہر دھرموں کے بھی منہ بند کر دیے اور قلم توڑ دیے اور ان کو جواب کی تاب نہ رہی، لہٰذا اب نہ مناظرہ کی ضرورت ہے نہ مبالغہ کی. یعنی ایک تو مبالغہ کے چیلنج بھی وہاں پہ کیا تھا کہ اپنی طرف سے کوئی خلیفہ لے کے آؤ، اس کا وہیں پہ مس کا جواب دیا گیا جس کا کوئی جواب نہیں. اور دوسرا اب لوگوں کو یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ مناظروں کی اب ضرورت نہیں ہے، اب ان سے کسی قسم کا کوئی مناظرہ نہیں کرنا، کسی قسم کا کوئی مبالغہ نہیں کرنا، بلکہ ہمارے طرف سے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم ایسا مناظرہ اب نہیں کریں گے. ہمارے ماننے والے جو بھی لوگ ہیں وہ ان سے مناظرہ اور مباہلہ نہ کریں. اور دوسرا فقط جاہل مریدوں کو اب آگے پھر وہ خفت مٹانے کے لیے یہ جملہ لکھا ہے. نیچے لکھتے ہیں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اچھا اب نیچے کس بندے کا نام دوستو لکھا ہوا ہے؟ رئیس المناظرین دارالعلوم دیوبند مولانا مرتضی حسن چاند پوری. اب دوستو یہ بندہ کون ہے؟ یہ بندہ اشرف علی تھانوی کا خلیفہ مجاز تھا. یہ انڈیا کا جو ہے یہ مولوی ہے، دیوبندی مناظر ہے، دیوبندی مولوی ہے اور ان کا مستند عالم دین ہے. اس کا نام لکھ کے جس کی وفات ہی 1951 میں ہو گئی ہے. اب عام لوگوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ بندہ ہے کون، تو اس لیے اتنے بڑے بندے کا نام لکھ کے تو گویا یہ ثابت و تاثر دینے کی کوشش کرنا کہ اب چونکہ جو ہے وہ ہماری طرف سے ان سے مناظرہ جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے، ان سے مناظرہ نہیں کرنا. تو انہوں نے اپنے ایک مرے ہوئے بزرگ کا نام لکھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی اب ہماری طرف سے مناظرے ان لوگوں سے نہیں ہوں گے، ان پر بقول ان کے اتمام حجت ہو گئی ہے جو کہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور انہوں نے اپنی ہار خدا کے فضل سے لکھ کر تسلیم کر لی ہے. اور اب یہ بیان ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ احمدی خلیفہ نے مناظروں سے منع کر دیا اور مناظروں کی پابندی لگا دی ہے. اور یہ جو پوسٹ ہے یہ پوسٹ ان کی آفیشیل جو ہے وہ فیس بک کے چینل سے لی گئی ہے، فیس بک پوسٹ سے لی گئی ہے، تاکہ کسی کو یہ بھی خیال نہ ہو کہ یہ انہوں نے خود سے بنائی ہے یا ہم نے کوئی خود سے ایسی پوسٹ بنائی ہے، یہ ان کی آفیشیل پیج سے بنائی گئی ہے. تو انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ اب ان سے مناظرہ نہیں ہوگا
کیونکہ ظاہر سی بات ہے مناظرے میں ان کو بڑی بری طرح شکست ہوئی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے بزرگان کی تحریرات سامنے آئی ہیں اور عقائد و نظریات جن کو وہ ہمیشہ چھپایا کرتے تھے وہ نکل کر سامنے عوام کے سامنے آ گئے ہیں. تو اب وہ بیچارے کیا جواب دیں گے جو کہ وہاں پر بھی جواب نہیں دیا گیا. اس لیے دوبارہ ہم سے مناظرہ نہ کرنا, کیونکہ پھر وہ دوبارہ ایسی تحریرات نکل کے آئیں گی اور عوام الناس کے سامنے آئیں گی اور لوگ دیوبندیت کو چھوڑ کے جو ہے وہ اسلام احمدیت کی طرف آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.